بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک چیز تو بڑی آبویس ہے جی، اور وہ یہ ہے کہ ڈفرینسز جو ہے پیپلز پارٹی کے اور نون لیگ کے وہ سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ سامنے سے مراد میری یہ نہیں ہے کہ پبلکلی آنا شروع ہو گئے ہیں، لیکن نجی محفلیں جو ہوتی ہیں وہاں پہ ہم نے یہ دیکھا ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو گلے شکوے ہو رہے ہوتے ہیں، نون لیگ والے پیپلز پارٹی والوں کے ساتھ، پیپلز پارٹی والے نون لیگ والوں کے ساتھ جو گلے شکوے کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس میں کچھ زور آ گیا ہے اور وہ کچھ شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ میرے خیال میں اگر یہ ڈفرینسز بیہائنڈ دا کلوز ڈورز ہی ختم کر لیے جائیں تو بہت بہتر ہوگا، کیونکہ اگر یہ ڈفرینسز جو ہیں آہستہ آہستہ بڑھتے رہے اور ٹی وی پہ آنا شروع ہو گئے یا پبلکلی اس کو ڈسکس کرنا شروع کر دیا گیا تو پھر ایک سچویشن بن جاتی ہے، اور پھر وہاں سے ریٹریو کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، بڑا پرابلمٹک ہو جاتا ہے۔ سو یہ ایک میری تو ایک ریکویسٹ ہوگی پولیٹیشنز سے، لیکن میں پولیٹیشین نہیں ہوں، سو میں تو صرف اپنے جو مائنڈ اپلائی کر کے میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ ان لوگوں کو چاہیے کہ اپنے ڈفرینسز جو ہے نون لیگ والے پیپلز پارٹی والے آپس میں بیٹھ کے ڈسکس کر کے اس کو ختم کر لیں۔ ایک اور چیز جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے جناب کہ سینیٹرز جو ہیں، جتنے بھی سینیٹرز ہیں، ان کو کہا گیا ہے کہ 20 مئی کو وہ جہاں کہیں بھی ہیں، ملک کے باہر ہیں، ملک کے اندر ہیں، جہاں پر بھی ہیں، وہ ان کو چاہیے کہ جناب وہ واپس پاکستان آ جائیں، 20 مئی تک وہ لوگ واپس آ جائیں۔ اب وہ 20 مئی تک واپس آتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوگا، دیٹ از یٹ ٹو بی سین، کیونکہ یہاں پہ ایک افواہوں کا بازار گرم ہے، اور جناب افواہیں یہ چل رہی ہے کہ جناب 28ویں ترمیم آ رہی ہے۔ گورنمنٹ جو ہے ڈینائل پہ ہے کہ جناب ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی 28ویں ترمیم نہیں آ رہی، لیکن ایٹ دا ویری سیم ٹائم ہمیں جناب ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ جب 27ویں آئینی ترمیم آئی تھی تو انیشلی اس وقت بھی ڈینائل موڈ پہ تھے حکومت والے، اس وقت بھی مانتے نہیں تھے۔ اس کے بعد جناب کچھ عرصے کے بعد جب ڈسکشن شروع ہوئی، جناب مولانا کے پاس پی ٹی آئی والے جانا شروع ہوئے، پی ٹی آئی والے یا دوسری جو پارٹیز ہیں آپس میں ملنا جلنا شروع ہوئی، تو انہوں نے جب ڈسکس کرنا شروع کیا، جب شکیں ڈسکس کرنی شروع کی، اس کا فائدہ تو خیر کچھ نہیں ہوا، کیونکہ اس ڈسکشنز کے بعد جو کچھ نکلا وہ ایز سچ اپلائی نہیں ہوا، لیکن پھر بھی ترمیم جو ہے وہ آ گئی، 27ویں آئینی ترمیم آ گئی۔ اب ایک مرتبہ پھر 28ویں آئینی ترمیم کی اگر بات ہو رہی ہے کہ 28ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ آ رہی ہے، تو اس پہ کوئی مذائقہ نہیں ہے، there is nothing wrong with it۔ میرے خیال میں اگر کوئی چیز ترمیم کرنی ہے، کوئی آئین میں ترمیم لانی ہو تو کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے، اور اس کو اتنا ہوا بھی نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ جب تک ترامیم نہیں آئیں گی اس وقت تک ملک آگے نہیں چلتا۔ اس میں چاہے جو بھی اس میں ترامیم لانی ہے، 18th امینڈمنٹ کے اندر اگر کچھ شکیں کم کرنی ہے یا ان کو آلٹر کرنا ہے، 8-9 شکوں کو اگر آلٹر بھی کرنا پڑ جائے، کیونکہ 101 شکیں ہیں اس میں، اگر ان کو آلٹر بھی کرنا پڑ جائے تو میرے خیال میں اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جناب اگر یہاں پہ لوکل گورنمنٹ سسٹم کو اپلائی کرنا ہو تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، وہ بھی اگر آ جائے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، اور اس کے علاوہ بھی کچھ چینجز اگر لانا چاہتے ہیں جناب تو وہ لائیں، لیکن ڈینائل موڈ میں جانے سے کیا ہوگا؟ مجھے یہ بات آج تک سمجھ نہیں آئی کہ ڈینائل موڈ میں کیوں جاتے ہیں، وائی ڈو پیپل گو آن ڈینائل موڈ؟ اور یہ سارے جو لوگ ہیں یہ ڈینائل موڈ میں جا کے پروف کیا کرنا چاہتے ہیں کہ الٹیمیٹلی اگر 28ویں ترمیم آنی ہی ہے اور پہلے آپ ڈینائل موڈ میں چلے جائیں، جیسے 27ویں آئینی ترمیم کے بارے میں آپ گئے تھے، یا جب 27ویں آئینی ترمیم آئی تھی تو اس وقت بھی ڈینائل موڈ میں تھے، ایک مرتبہ پھر اگر آپ ڈینائل موڈ میں چلے جائیں اور اس کے بعد پھر ترمیم بھی آ جائے تو فائدہ کیا اس کا؟ ترامیم آتی رہتی ہیں، آنی چاہیے، کیونکہ ملک کو آگے لے کے چلنا ہے، تو جب تک آئین میں ترامیم نہیں آئیں گی تو کوئی رکاوٹیں آ جاتی ہیں، پرابلمز آ جاتی ہیں۔ سو دیر از نتھنگ رانگ ود اٹ، کوئی ترمیم لانا چاہیں تو ضرور لائیں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر آپ نے جناب اس کے اندر لوکل گورنمنٹ سسٹم لانا ہے ضرور لائیں، اس کے اندر جناب مزید صوبے بنانے ہیں ضرور بنائیں، کیونکہ ایڈمنسٹریٹولی آپ کو صوبے بنانے پڑیں گے، اور یہ بحث بڑے عرصے سے جاری ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر 18th امینڈمنٹ کے اندر بھی کچھ شکوں کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے تو وہ بھی کر لیں، کیا فرق پڑتا ہے اس میں؟ there is nothing wrong with it۔ سو اینی ویز اگر 28ویں آئینی ترمیم بھی آ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جیسے پی ٹی آئی والے ابھی دیکھیں، کچھ لوگ ایسے پی ٹی آئی کے کرتا دھرتا تھے اور ان کی ایک لمبی فہرست ہے
اور وہ لوگ کہا جاتا ہے کہ جناب اب پی ٹی آئی میں نہیں ہے، جو کہ پی ٹی آئی کے جو کرتا دھرتا ہیں اس وقت، جو جنہوں آفس ہولڈرز ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ وہ پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہے، لیکن وہ لوگ خود کہتے ہیں کہ جی ہم پی ٹی آئی سے پرے نہیں ہیں، ہم پی ٹی آئی کے اندر ہیں، پی ٹی آئی کے اندر شامل ہیں۔ آج بھی ان لوگوں کا ایک وفد جو ہے وہ جا کے ملتا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب سے مل رہا ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ انہوں نے اپنی ایک اپروچ رکھی ہوئی ہے، وہ اپنے طریقے سے چلنا چاہتے ہیں آگے، وہ سمجھتے ہیں کہ باہر جو لوگ بیٹھے ہیں پی ٹی آئی والے وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے، سو ٹھیک ہے، انہوں نے ایک اپنا انیشیٹو لیا ہے، اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہے۔ مولانا صاحب کے پاس جا کے وہ کیا لینا چاہتے ہیں، کیا ان سے نصیحت لینا چاہتے ہیں، کیا سجیشنز لینا چاہتے ہیں، کیا مولانا صاحب کے ساتھ لے کے ان کو آگے چلنا چاہتے ہیں، دیٹ از یٹ ٹو بی سین۔ ایک اور چیز جو میں یہاں پہ کہنا ضرور چاہوں گا جناب، کہ جون کے اینڈ میں، یعنی کہ بجٹ کے بعد یا ارلی جولائی میں کیبنٹ جو ہے وہ ری شفل ہونے ضرور جا رہی ہے، اس میں ری شفل ہوگا، کیبنٹ کا ری شفل ہونا ہے، اور اس کو جناب ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ جناب کون کہاں پہ جائے گا، کوئی نئے لوگ انڈکٹ ہوں گے نہیں ہوں گے، پرانے لوگ کو جو ہے ان کو ڈیفرنٹ منسٹریز دی جا سکتی ہیں، کچھ لوگوں کو گھر بھی بھیجا جا سکتا ہے۔ سو یہ ساری چیزیں ہونے جا رہی ہیں بائی اینڈ آف جون یا ارلی جولائی میں۔ اچھا، تھوسیڈیٹیز ٹریپ کے بارے میں ضرور بات کرنا چاہوں گا کہ چائنیز پریزیڈنٹ نے ٹرمپ سے پوچھا اور تقریر میں پوچھا کہ جناب کین چائنا اینڈ امریکہ اوائڈ اینڈ کریٹ اے نیو پیراڈائم آف میجر کنٹریز ریلیشنز، اور اس تھوسیڈیٹی ٹریپ سے کیا وہ باہر نکل سکتے ہیں یا نہیں نکل سکتے ہیں۔ اچھا، یہ ٹریپ جو ہے، تھوسیڈیٹی ٹریپ جو ہے، یہ ہم نے فرسٹ ورلڈ وار میں بھی دیکھا تھا، اور فرسٹ ورلڈ وار میں بھی شروع ہونے سے پہلے، فرسٹ ورلڈ وار شروع ہونے سے پہلے بھی تھوسیڈیٹی ٹریپ کا ذکر کیا گیا تھا۔ اچھا، اب یہ ہے کیا؟ یہ تھوسیڈیٹی ٹریپ یہ ہے کہ جناب ایک ایمرجنگ سپر پاور اور ایک سپر پاور، ان کا آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، جیسے فرسٹ ورلڈ وار سے پہلے یہ اس قسم کی سٹیٹمنٹس آئی تھیں، اور اس میں جناب تھوسیڈیٹی ٹریپ کے اندر چائنیز پریزیڈنٹ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس کو اوائڈ کرنا چاہیے، ہمیں اس سچویشن میں نہیں جانا چاہیے، ہمیں وہاں تک نہیں پہنچنا چاہیے، اور ہم اگر اس کو اوائڈ کر لیں گے تو ہم اس کی اپنی جو انرجیز ہیں، جو ہم کسی خدا نخواستہ وار کی طرف اگر جائیں ہم، اور اس کو ہم جناب اگر اوائڈ کر لیں، تو پھر ہم بہتر یہ ہے کہ جناب ہم دوسری طرف جو ہے اپنی انرجیز ویسٹ کریں۔ دوسری طرف سے مراد یہ ہے کہ جناب اکنامکلی اپنے آپ کو مضبوط بنائیں، ایک دوسرے کے ساتھ چلیں، اور مطلب کہ چائنا اور امریکہ آپس میں بات کر رہے ہیں۔ دس از واٹ دا چائنیز اپروچ از، کہ جناب آپ آپس میں ہم لوگ مل کے کام کرتے ہیں، انسٹیڈ کہ تھوسیڈیٹیز ٹریپ کے اندر ہم پھنس جائیں اور جناب ایک سچویشن بن جائے یہاں پہ۔ سو اب لیٹس سی واٹس گوئنگ ٹو ہیپن ان دا ڈیز ٹو کم، کیونکہ 17 سی ای اوز جو ہے ملٹی نیشنل کمپنیز کے، بڑے بڑے بزنس ٹائکونز جو ہیں وہ بھی گئے چائنا ٹرمپ کے ساتھ، لیکن وہاں پہ جا کے کیا ہوا؟ ایکسپیکٹیشنز تو یہ تھی کہ جناب کچھ ایم او یو سائن ہونے جا رہے ہیں جو کہ آلموسٹ پریپیئرڈ بھی ہو چکے تھے، اور کچھ ایگریمنٹس بھی جو ہونے تھے وہ بھی تیاری پہ پکڑے ہوئے تھے۔ اب وہ ان کا کیا ہوا اس پہ کوئی کلیئرٹی آنی ابھی باقی ہے۔ اور جو بوئنگ کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ ایک طرف سے بات ہو رہی ہے کہ 200 بوئنگ جہاز جناب چاہیے ہیں چائنا کو، اور انہوں نے مانگے ہیں، لیکن ایٹ دا ویری سیم ٹائم اس کی کنفرمیشن جو ہے وہ چائنا سے ابھی تک ہمیں تو نہیں ملی جناب۔ اور کوئی جوائنٹ سٹیٹمنٹ ایز سچ جب ٹرمپ وہاں سے گئے، چائنیز پریزیڈنٹ کی اور ٹرمپ کی کوئی جوائنٹ سٹیٹمنٹ بھی ایز سچ ہم نے نہیں سنی۔ اور تائیوان کے بارے میں بھی ٹرمپ کہتے رہے، جب وہ ایئر فورس 1 میں تھے اور میڈیا والوں نے ان سے پوچھا تو وہ کہتے رہے جناب کہ میں واپس جا کے اس کے بارے میں بات کروں گا۔ سو اس میں بھی ایز سچ کوئی کلیئرٹی نہیں ہے۔ سو آؤٹ کم کیا نکلا ہے اس سارے ایکسرسائز کا؟ کہ ٹرمپ آئے، چائنا میں آ کے وزٹ کیا، بڑی اچھی بات ہے، اور میں اس پہ زور دوں گا کہ جناب تھوسیڈیٹی ٹریپ سے نکلنا چاہیے جو چائنیز پریزیڈنٹ نے کہا ہے ٹرمپ کو، اور اس ٹریپ میں نہیں پھنسنا چاہیے۔ لیکن اینی ویز اس وقت فرسٹ ورلڈ وار سے پہلے سچویشن اور تھی، آج سچویشن از آل ٹوگیدر ڈفرینٹ، وہ انوائرمنٹ بھی ڈفرینٹ ہے،
لیکن لیٹس سی واٹس گونا ہیپن ان دا ڈیز ٹو کم. ان سب چیزوں پہ میں بات کرنا چاہوں گا. موجود ہے جناب ایئر مارشل عامر مسعود صاحب, امبیسڈر منیر اکرم صاحب, اور لالے امتیاز ابھی ریسنٹلی ملا جناب احتشام الحق صاحب کو, آپ کو بہت بہت مبارک ہو. یہ سب لوگ میرے ساتھ موجود ہیں جناب. تھینک یو سو مچ. یو ویلکم جی. میں شروع کرنا چاہوں گا منیر صاحب آپ سے. تھوسیڈیٹی ٹریپ کے بارے میں چائنیز پریزیڈنٹ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں ٹرمپ کو کہ اس میں ہمیں نہیں پھنسنا چاہیے, اس ٹریپ میں ہمیں وی شوڈ ناٹ واک ان ٹو دیٹ ٹریپ, اور اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. اور میری جو انرجیز ہیں انسٹیڈ کہ ہم اس ٹریپ میں واک ان کریں آر سیلس, اس انرجیز کو کہیں اور استعمال کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے, کیونکہ فرسٹ ورلڈ وار سے پہلے اس قسم کی اسٹیٹمنٹس آتی نہیں ہیں تھوسیڈیٹی ٹریپس کے بارے میں. منیر صاحب, واٹ از یور ٹیک آن دس ون ایٹ دس پرٹیکولر مومنٹ؟ چین کا تو یہ موقف کافی عرصے سے رہا ہے کہ امریکہ اور چین دونوں بہت دنیا کی دو بڑی طاقتیں ہیں, ان کو آپس میں کوآپریٹ کرنا چاہیے, کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ ہونی چاہیے. جہاں کمپٹیشن ہو تو اس کو بھی کانفرنٹیشن میں نہیں بدلنا چاہیے. اب یہی نظر آتا ہے اس دورے میں, آپ نے جیسے صحیح فرمایا کہ کمیونیکیز اور کوئی کانکریٹ ریزلٹس نہیں نکلے, پر میرے خیال میں یہاں سے سب میں جو بڑا نتیجہ نکلا ہے وہ ٹرمپ صاحب کا جو برتاؤ تھا چین کی طرف, وہ کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ کی طرف تھا. اور جو کچھ ان کی سٹیٹمنٹس آئی ہیں, جو کچھ باڈی لینگویج نظر آئی ہے, اس سے یہی نظر آتا ہے کہ ٹرمپ کی انتظامیات جہاں تک کہ انہوں نے یہ کانفرنٹیشن سے ہٹ گئے ہیں, اور وہ ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ جی چین کے ساتھ ہم کوآپریٹ کرنا بہتر ہوگا ہمارے لیے اور پوری دنیا کے لیے. تو یہ میرے خیال میں سب میں پازیٹیو آؤٹ کم ہے, اور انشاءاللہ یہ تھوسیڈیٹیز ٹریپ جو 7,000 سال پہلے لکھا تھا ایتھینین ہسٹورین نے, یہ اوائڈ کیا جائے گا. اٹ از ناٹ انیویٹیبل. ٹھیک ہے. اچھا, میں ذرا آپ کی طرف آنا چاہوں گا ایئر مارشل صاحب, ذرا ہمیں تھوڑا سا ایجوکیٹ کر دیں کہ دیکھیں جو ایک ایمرجنگ سپر پاور کہا جاتا ہے چائنا ہے, ایک سول سپر پاور جو ہے امریکہ ہے. اب یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کیا اچھے ریلیشنز کیا قائم کر سکیں گے ان دا ڈیز ٹو کم, جیسے کہ منیر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں, میرے خیال میں سینس پریویل کرے گا اور جناب اچھے ریلیشنز ہوں گے. اور وہ جو تھوسیڈیٹی ٹریپ والی بات ہے فرسٹ ورلڈ وار سے پہلے کی گئی تھی, وہ دیٹ از ناٹ گون ٹو ہیپن, کیونکہ وہ انوائرمنٹ ڈفرینٹ تھی, یہ انوائرمنٹ ڈفرینٹ ہے, اینڈ وہ میرے خیال میں اس وقت اپلائی نہیں کرتی. بٹ اگر دیکھا جائے ملیٹریلی, تو ملیٹریلی اگر آپ سے ذرا اس کو بھی ذرا بیچ میں شامل کر لیجئے گا ایئر مارشل صاحب, کہ ملیٹریلی کون زیادہ پاورفل ہے, از چائنا مور پاورفل ملیٹریلی یا امریکہ زیادہ پاورفل ہے ملیٹریلی؟ جی بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں تھوسیڈس ٹریپ تو گریک فلاسفر تھے تھوسیڈس جنہوں نے یہ چیز کی تھی, اور دیٹ واز بٹوین اسپارٹنز اور ایتھینینز. تو ایتھینینز جو تھے وہ ایمرجنگ تھے, اسپارٹنز جو تھے وہ ڈومیننٹ تھے, اور ایتھینینز سبسیکوئنٹلی ہیڈ ریزلٹیڈ ان پریویلنگ. اور وہ جو ہے کیونکہ یہ تھوسیڈس ٹریپ کا جو ایک جو ٹرمینالوجی ہے وہ زیادہ تر اپلائی ڈومیننٹ پار پہ کرتی ہے جو کہ ایگزسٹنگ پار ہے, اور اس کے چانسز ہوتے ہیں بیکاز اسے ایک انسیکیورٹی ہو رہی ہوتی ہے فرام ایمرجنگ پار. اور یہ وقتاً فوقتاً آپ نے فرسٹ ورلڈ وار سے پہلے بھی دیکھا, پھر اس کے بعد کولڈ وار میں بھی دیکھا, اور اس وقت بٹوین دا انٹر وار پیریڈ بھی دیکھا کہ جب بھی کوئی ایک پاور جو ڈومیننٹ ہوتی ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہر طرح سے کنٹرول رکھے آن ریسورسز, ملیٹریلی, اکنامکلی, ڈپلومیٹیکلی, الائنسز کے تھرو. تو وہ چیزیں جو ہیں وہ جب وہ دیکھتا ہے کہ کوئی ایک اور پار ایمرج کر رہی ہے, چاہے وہ پہلے رشیا تھی یا اب چائنا ہے, تو دے ڈو ٹیک سم اسٹیپس, اور وہ اگریسو بھی ہو سکتے ہیں اور اس میں کنفرنٹیشن بھی آ سکتی ہے, جو وقتاً فوقتاً ہم نے کولڈ وار میں بھی دیکھا جب کیوبن کرائسس ہوئے اور بے تحاشا ایسے واقعات آئے. تو
میں سمجھتا ہوں کہ ابھی چائنا جو ہے اس نے ایک سائلنٹ رائز والی پالیسی ہمیشہ سے رکھی ہے اور وہ کنفرنٹیشنز اس نے ہر طرح سے اوائڈ کیے ہیں, اور وہ کبھی بھی کسی بھی زون میں, چاہے وہ مڈل ایسٹ تھا, چاہے وہ یوکرینین اور ان کا چل رہا تھا, یہاں وہ کسی اور ایریا میں تھا, تو انہوں نے کبھی اس چیز کو, مطلب وینزویلا جدھر کے 80% آئل ان کا آتا تھا, اس میں بھی انہوں نے کوئی خاص انٹرفیئر کرنے کی کوشش نہیں کی, بیکاز انہیں پتہ ہے کہ وہ اس طرح کی چیز نہیں ابھی کر سکتے, بیکاز جس طرح آپ نے ملیٹریلی پوچھا تو ڈیفینیٹلی فار دا ٹائم بینگ امریکہ از دا اسٹرانگسٹ ملٹری پاور بائی آل مینس, مطلب ریچ کے لحاظ سے, ٹیکنالوجی کے لحاظ سے, اکوپمنٹ کے لحاظ سے. تو وہ جو ٹیکنالوجی ان کے پاس ابھی ہے, چائنا نے اوور اے پیریڈ آف ڈیکیڈ کافی اس میں ایک گیپ کو کلوز کیا ہے, مگر ابھی اسٹل دے ہیو مائلز ٹو گو بفور دے ریچ دیٹ پرٹیکولر. ہیونگ سیڈ دیٹ, چائنا کی اپنی کچھ اسٹرانگ پوائنٹس ہیں, جس میں مینوفیکچرنگ والا ایریا ہے, جس میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس وغیرہ کی جو ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں ان میں انہوں نے دسترس حاصل کی ہے. اس کے علاوہ چائنا کی جو ہے ایک مائنز اینڈ منرلز کے اوپر ایکسپلوریشن بہت زیادہ اسٹرانگ طریقے سے ہو رہی ہے ڈفرینٹ جگہوں پہ. تو یہ وہ ایلیمنٹس ہیں جن کو دیکھنا ہوگا, اور بہتر یہی ہے, اور یہ ایک پازیٹیو چیز تھی کہ امریکن پریزیڈنٹ نے ادھر گئے اور اس کا دورہ کیا, کیونکہ دیکھیں کمپٹیشن تو چلتا رہے گا, اٹ ول نیور ہیپن کہ کمپٹیشن جو ہے وہ ختم ہو جائے, لیکن اٹ ہیز ٹو بی کمپٹیشن کوآپریشن بوتھ ٹوگیدر, اینڈ دیٹ ہیز ٹو گو سائڈ بائی سائڈ بائی ایکسیپٹنگ ایچ ادرز sovereignty and respecting each other's strengths. تو ان کے اوپر آپ اگر دیکھیں اور اس پہ کھیلیں اور اپنی اسٹرینتھس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں اور ہیومینٹی کے لیے بہتری لے کر آنے کی کوشش کریں, تو وہ زیادہ بہتر ہے, بجائے اس کے کہ they get into some sort of trap and they want to absolutely contain someone اور زیرو سم گیم پہ آ جائیں. تو زیرو سم گیم جو ہے وہ اس طرح کی انٹرنیشنل پالیٹکس میں جو ہے وہ خراب ہوتی ہے, اس سے نہ کسی کو فائدہ ہوتا ہے اور نہ میرا خیال میں اس سے کسی بہتری آ سکتی ہے. اور لاسٹلی میں یہ کہوں گا کہ ٹرمپ کا جو دورہ تھا وہ ڈیفینیٹلی کوئی خاص کنکریٹ چیزیں جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا نکل نہیں سکی. ان کی باڈی لینگویج سے بھی وہ چیزیں نظر آ رہی تھیں, اور اس کا ایک بیسک, یا آئی وڈ سے ون آف دا ریزن واز واٹ ہیز ہیپنڈ ان ایران. وہ ایک وکٹری کے طور پہ نہیں گئے یا ایک وکٹر کے طور پہ نہیں گئے چائنا. ایران میں جو ایک ان کو کاسٹ سہنی پڑی, یا جس طرح کی اس کو آپ آئی وڈ سے ہیوملیشن ہوئی ہے ایران والے معاملے میں, تو وہ ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ سے نہیں گئے. جب انہوں نے چائنیز پریزیڈنٹ سے ان کی ملاقات ہوئی اور جو بھی باتیں ڈسکس ہوئیں, تو وہ ایک باڈی لینگویج میں بھی آیا تھا, اور میرا نہیں خیال کہ کوئی خاطر خواہ کوئی چیز ہوئی ہے جو کہ نظر آ رہی ہو, کیونکہ چائنیز پریزیڈنٹ نے یہ پہلی چیز یہی کہی کہ یہ تو وار ایک ایسی تھی جس کو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا, جس کا کوئی مقصد بنتا نہیں تھا. تو میں مطلب فیوچر میں اس کو اسی طرح ہی دیکھتا ہوں کہ دونوں سپر پاورز کے لیے, دونوں بگ پاورز کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ بائی پولر ورلڈ تو ہو چکی ہے, مطلب دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ تھنگ, اور چائنا نے ایک اپنی جگہ بنا لی ہے. تو ایکسیپٹیبلٹی از امپورٹنٹ اینڈ اٹ از گڈ ٹو کوآپریٹ آلسو ونس دے آر کمپیٹنگ ود ایچ ادر. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے امریکن پریزیڈنٹ جو چاہتے تھے, اور وہ چاہتے یہ تھے کہ یہ چائنا کے وزٹ سے پہلے ایران جو ہے کوئی ایم او یو یا ایگریمنٹ سائن کر لے, تو وہ ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ سے وزٹ کرتے چائنا, یا فار دیٹ میٹر تھوڑا سا ان کے لیے ایٹ ایز ہوتا, کو بریدنگ اسپیس مل جاتا انہیں, وہ انہیں نہیں مل سکا, اور اس میں ایران نے ان کو ایک ٹف ٹائم دیا ہے. میں احتشام صاحب اسی طرح ہی ہے یا اس پہ کچھ اور بھی ہے؟ دیر از مور ٹو ریڈ آن بٹوین دا لائنس. دیکھیں مبشر, ایران والا معاملہ تو اوور شیڈو کر گیا ہے. یہ جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ گفتگو فوکس 70-80% وہ تو آپ نے دیکھا جس طریقے سے تائیوان کے معاملے میں ہوا ہے, تو اس کو دیکھتے ہوئے تو لگتا ہے کہ آپٹکس بھی تبدیل ہو رہی ہیں اور کچھ گراؤنڈ ریئلٹیز بھی تبدیل ہو رہی ہیں. لیکن نا یہ توسیدی ٹریپ کی جو آپ بات کر رہے ہیں, اس کا پس منظر مبشر کیا ہے؟ کہا جا رہا ہے کہ یہ دنیا کی ایک ڈکلائننگ سپر پاور ہے امریکہ, اور ایک ایمرجنگ سپر پاور ہے وہ ہے چائنا. اس کانٹیکسٹ میں ساری باتیں ہو رہی ہیں. اب دیکھیں جو ایک پلان لے کے گئے تھے وہاں پہ, آپ نے دیکھا اتنا بڑا ڈیلیگیشن بھی لے کے گئے, ٹاپ سی اوز کے ساتھ لے کے گئے, وہ خود بھی بڑے حیران تھے. آپ نے دیکھا ایلان مسک باقی لوگ جس ہال میں گفتگو ہو رہی تھی وہ اوپر نیچے دیکھ رہے تھے کہ کیا ترقی کی ہوئی ہے اس نے چائنا نے.
دیکھیں بہت سے حوالوں سے تو مبشر ایک بات ثابت ہوگی ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ کو ایک بات سمجھ آ گئی ہے کہ جو انہوں نے چائنا کے بارے میں انیشلی جو فیصلے کیے تھے وہ غلط فیصلے کیے تھے. ابھی دیکھ لیں 150% ٹیرف سے آتے آتے وہ 25 اور 30% ٹیرف پہ واپس آ گئے. انہوں نے جس طریقے سے کنسیڈ کیا، اوپر سے ٹیرف کے معاملے میں ان کی عدالتوں نے سارا معاملہ اٹھا کے پھینک دیا. 150 بلین ڈالر مبشر جو ہے نا انہوں نے یہ واپس کرنا ہے دنیا کو کہ جی جو ٹیرف کے معاملے میں انہوں نے زیادہ چارج کیا تھا. اب صورتحال جتنی تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے، لیکن چائنیز بنیادی طور پہ تو امریکی صدر سب کو جانتے ہیں کہ کاروباری آدمی ہیں، وہ چائنا کے ساتھ اپنی سنرجی بڑھانا چاہتے ہیں اس حوالے سے کہ ان کا ایک گریٹر ایک تو ٹریڈ ڈیل کے لیے گئے تھے، دوسرا آپ دیکھ لیں کہ سب سے زیادہ قرضہ اس وقت ان کا چائنا کا اوور $1 ٹریلین امریکن ٹریجری میں جو چائنا نے انویسٹ کیا ہوا ہے. تو امریکن کے بہت سارے ایشو بھی ہیں. ایک تو وہ چاہ رہے تھے کہ جس طریقے سے ہم نے چائنیز کمپنیوں کو آپریٹ کرنے کی اجازت دی ہے، کوئی 150-200 کمپنیاں وہاں کام کرتی ہیں، امریکن کمپنیوں کو بھی اجازت دی جائے وہاں کام کرنے کی. تو بہت سے حوالوں سے یہ ایک بریک تھرو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پریزیڈنٹ شی نے ایگری کیا کہ جی ٹھیک ہے آپ بھی آئیں، ہم مل کے جوائنٹ وینچر کرتے ہیں اور یہ جو لڑائی جھگڑے کی بات آپ کر رہے ہیں اس کو ختم کر دیتے ہیں. اس حد تک تو معاملہ مبشر بہت اچھا رہا. اب دیکھیں جس طریقے سے آگے چیزیں شیپ اپ ہوں گی اس سے لگ رہا ہے کہ یہ جو اب دیکھیں کچھ لوگوں نے تو یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی 2027 میں یہ ایک بڑی لڑائی کانفلکٹ بھی ہو سکتا ہے چائنا کے ساتھ. یہ بڑی خبریں آتی ہیں وہاں سے. دوسرا یہ کہا جا رہا ہے کہ جب آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کی بات ہو رہی ہے کہ اس وقت جو چین کا رول ہے دنیا میں وہ کتنی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے. ابھی دیکھیں نا یہ $3 ٹریلین کا ان کا جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے یہ 3 کانٹیننٹ میں جا رہا ہے، 70 ممالک میں جا رہا ہے، وہ بڑی کامیابی کے ساتھ گیا آگے. دوسرا چین کا انٹرسٹ جو ہے نا وہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں مبشر کہ یہ ایران والی لڑائی جو ہے نا ایران کا نام ہی تھا، اصل لڑائی جو تھی وہ چین کے ساتھ تھی. چائنا کو کنٹینمنٹ پالیسی میں دیکھنا تھا کہ 80% سے زیادہ وینزویلا سے تیل جاتا ہے، ایک بوند نہیں گئی جب سے وہاں پہ انہوں نے ٹیک اوور کیا امریکن کمپنی کیلی میں. 85% تیل ان کا یہاں سے جاتا ہے، اپنا ابنائے حکومت سے ایران سے جاتا تھا، وہ بند کر دیا گیا. تو دیکھیں یہ چائنیز تو مانتے ہیں کہ ہمارے لیے بہت بڑا سیٹ بیک ہوا ہے یہ تیل بند ہونا. ان کا گروتھ ریٹ سالانہ کا 7% ہے. اپنا مارچ کے مہینے میں 2.7% ان کا گروتھ ریٹ آیا، جس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے، ہمارا تو فوکس اکانومی کو ٹھیک کرنے والا ہے. تو ابھی دیکھیں جس طریقے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ بات کر رہے ہیں، اب وہ G7 کی نہیں بات کر رہے ہیں، وہ G2 کی بات کر رہے ہیں. چائنا اور امریکہ کے درمیان گفتگو کر رہے ہیں کہ جی ہمارا کیسے ہم تعلقات کو بہتر کر کے ٹریڈ ڈیل لے لیں. ابھی ٹریڈ ڈیل میں بہت ساری چیزیں ہونی بھی ہیں. 3 ملاقاتیں اس سال میں ان کی پریزیڈنٹ شی سے ہونی ہے. سپٹمبر میں پریزیڈنٹ شی جائیں گے اپنا چائنا، اپنا امریکہ، تو وہاں سے بھی بہت ساری چیزیں طے ہوں گی. ہاں ایک بات سارے اس معاملے میں ہے کہ جہاں پہ بہت زیادہ مبشر کرٹیسزم امریکہ میں ہو رہا ہے کہ تائیوان کے معاملے میں بالکل پریزیڈنٹ ٹرمپ پیچھے ہٹ گئے. دیکھیں جس طریقے سے انہوں نے منع کیا تھا، منع کرنے کے باوجود آج دیکھ لیں تائیوان نے اپنی انڈیپینڈنس کا اعلان کر دیا. انہوں نے کہا جی ہم ایک بڑی ڈیموکریسی ہیں، ہم کسی کی بات نہیں سنیں گے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے منع کیا تھا کہ یہ کام نہ کرے. دوسرا جو $11 بلین کے اسلحہ دینے کی بات تھی اس کو انہوں نے پھر روک دیا. اب یہ بھی چائنیز کے لیے ایک بہت بڑا میسج ہے کہ جی ٹھیک ہے یہ کام نہیں ہوگا، اسلحہ نہیں دیں گے. تیسری امپورٹنٹ چیز ہے کہ چائنا نے مبشر ثابت کر دیا کہ یہ انڈو پیسیفک میں ایریا میں اور یہ آپ کا ساؤتھ چائنا سی میں ہم جو ہے نا یہ کسی صورت میں ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ ہم مین لائن چائنا میں ہم رکھیں گے اس تائیوان کو، اور اس کے معاملے میں اگر لڑنا بھی پڑا تو ہم کریں گے. اور پچھلے 4 مہینے سے بڑی ریگولر ایکسرسائز ان کی وہاں پہ نیوی کی اس علاقے میں ہو رہی ہیں، ان کے ایئر فورس کے لوگ جس میں جہاز بھی شریک ہیں. تو امریکن کو بڑی اچھی طرح بات سمجھ آ رہی ہے کہ ہمارا یہاں پہ اگر کانفلکٹ بڑھتا ہے تو ہمارے لیے مشکلات ہو جائیں گی. اب مجھے لگتا ہے کہ یہ پالیسی، میرا اپنا خیال ہے بشر، میرے سینئر 2 ساتھی مجھ سے بہت زیادہ اچھا جانتے ہیں، وہ زیادہ بتا سکتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے امریکہ کی پالیسی تائیوان کے معاملے میں چینج ہوگی. اور پھر میرا خیال ہے ایک گریٹر سینرجی بنے گی امریکہ کی اور کیا کہتے ہیں چائنا کی، کہ آئندہ تعلقات کس بنیاد پہ ہوں گے جس کا اثر پوری دنیا کی اکانومی پہ اور پالیٹکس پہ اور عسکری معاملات پہ ہوگا. جی اچھا میں ایئر مارشل صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا، تائیوان دیکھیں چائنا جو ہے ہمیشہ جو ہے اس کی پالیسی یہ رہی ہے کہ جناب وہ آپ بھی اس کا ذکر کر چکے ہیں اور کئی مرتبہ پہلے ہم لوگ بھی اس کو ڈسکس کر چکے ہیں، چائنا جو ہے ہمیشہ اپنی پاور ایز سچ شو نہیں کرتا. ابھی آپ نے وینزویلا کا بھی آپ نے ذکر کیا، اس کا بھی اگزامپل دیا آپ نے، لیکن ایٹ دا ویری سیم ٹائم وین اٹ کمز ٹو تائیوان تو وہاں پہ جیسے کہ احتشام صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور جیسے خبریں آ رہی ہیں کہ جناب وہاں پہ ایکسرسائزز جاری ہیں چائنا کے اندر،
سو وہاں پہ تائیوان کے مسئلے میں چائنا اپنی پاور شو کرے گا, اور اگر کرے گا تو پھر اس کا آؤٹ کم کیا نکل سکتا ہے, اس میں کیا آؤٹ کم نکل سکتا ہے اس کا, اور کتنا عرصہ یہ پاور پلے ہوگا. ایک لفظ ایڈ کر دوں ایئر مارشل صاحب کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ 2027 میں بڑی خبریں آ رہی ہیں کہ چائنا جو ہے وہ نیکسٹ کر لے گا تائیوان کو. یہ بھی میرا خیال ہے آپ ڈیفینیٹلی جانتے ہو. جی 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 ایئر مارشل صاحب. جی دیکھیں, میں ٹائم پیریڈ تو نہیں کہہ سکتا, لیکن ایٹ لیسٹ ونس آئی کمپیئر دا ملٹری مائٹ دونوں کی اگر دیکھی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ چائنا نے, جس طرح میں نے آپ سے ذکر کیا تھا, کہ بڑا تیزی سے گیپ کلوز کیا ہے, اور کچھ ٹیکنالوجیز ایسی ہیں جس میں چائنا کو بڑی زیادہ دسترس حاصل ہے, اور جس میں ڈیفینیٹلی مطلب کرٹیکل منرلز کے علاوہ جو ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں وہ ان کی بہت اچھی ہے. ان کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے اس میں انہوں نے بہت آگے نکلے ہیں. لیکن اوور آل اگر آپ ملٹری مائٹ کو دیکھیں تو دیکھیں امریکہ اسٹل ہیز اے ویری ڈومیننٹ رول اینڈ اے ویری آئی وڈ سے سفسٹیکیٹڈ, اور بہت بڑی ملٹری ہے ان کی, along with the alliances جو ان کے موجود ہیں. تو اس لحاظ سے چائنا ابھی اس ڈیفینیٹلی پوزیشن میں نہیں ہے کہ بہت ڈائریکٹ کنفرنٹیشن کرے, until or unless کہ امریکہ جو ہے وہ کوئی ایسی چیز کرتا ہے and gets into that Thucydides trap, اینڈ وہ کرنے کی کوئی کوشش کرتا ہے کہ چائنا کو ایک قسم کا اسٹرینگولیٹ کرنے کی کوشش کریں, یا تائیوان میں کوئی ایسا ایلیمنٹ لانے کی کوشش کریں. کیونکہ دیکھیں ادھر کی جو سب سے بڑی اسٹرینتھ تائیوان کی اس وقت, ان کی جو سیمی کنڈکٹر کی جو انڈسٹری ہے وہ تقریباً 70% ادھر بنتے ہیں ان کے. تو وہ چیزیں جو ہیں اگر ان کو چوک کرنے کی کوشش کرتا ہے, یا سم آف دا ادر فزیکل پریزنس شو کرنے کی کوشش کرتا ہے امریکہ, تو دیکھیں امریکہ نے ہمیشہ مونرو ڈاکٹرن پہ بلیو کیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ بیک یارڈ میں کسی قسم کی اینیمی کی پریزنس نہیں ہونی چاہیے, ان کی ملٹری کی پریزنس نہیں ہونی چاہیے, ان کے ایکوپمنٹ نہیں ہونا چاہیے. تو اگر چائنا کے بیک یارڈ میں اس طرح کی اگر چیز امریکہ کرنے کی کوشش کرے گا تو دیٹ ول آلسو بی a sign یا a gesture of aggression, اور اس کے خلاف پھر ایکشن لیا جا سکتا ہے. جس طرح امریکہ کا مونرو ڈاکٹرن ہے جو کہ اکثر ذکر وہ کرتے ہیں اپنی نیشنل سیکیورٹی پالیسی میں, وہ انہوں نے بہت زیادہ ذکر کیا ہے کہ ٹرمپ جو ہے اس کو ریوائیو کرنا چاہے گا مونرو ڈاکٹرن کو, اور ڈومیننس رکھنا چاہیں گے ہم اپنا اوور کنٹرول اوور دا منرلز اینڈ کنٹرول اوور دا انرجی آف دا ورلڈ. یہ بھی ان کا نیشنل سیکیورٹی پالیسی کا ایک حصہ ہے امریکہ کی. تو اب دیکھیں اگر وہ ایک پیسفل طریقے سے یا ایک سافٹ پاور کے طور پہ اس چیز کو, ان روڈز کو, ان انرجی کوریڈورز کو نہیں کنٹرول کر سکتے, اور چائنا اس میں زیادہ آگے چلا جاتا ہے, جو کہ چلا گیا ہے, بیکاز انفراسٹرکچر وائز چائنا نے ایک برتری حاصل کی ہوئی ہے امریکہ سے, دو کہ ان کے الائنسز زیادہ ہیں امریکہ کے, بٹ دا انفراسٹرکچر وائز چائنا از گوئنگ ان اے ویری بگ وے. اور مگر اب جو ایک چیز نظر آ رہی ہے تھیسیڈس ٹریپ کے لحاظ سے, کہ امریکہ ملٹری کو استعمال کر کے فورسبلی ان کوریڈورز کو یا ان انرجی چوک پوائنٹس کو لینا چاہتا ہے, چاہے وہ ہرمز ہے, چاہے وہ مندب ہے, چاہے وہ ملاکا ہے, یا چاہے وہ ٹورڈز دا نارتھ اٹلانٹک ہے جہاں سے گرین لینڈ والا ایریا ہے جس پہ وہ آنا چاہ رہا ہے. تو یہ چیزیں اب وہ ملٹریلی کوشش کرے گا, کیونکہ اسے پتا ہے کہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے کہ چائنا کو روکا جا سکے. سو ونس دے ول چوک دا چوک پوائنٹس, اور اس سے وہ چائنا کو چوک کرنے کی کوشش کریں گے, تو چائنا ول ناٹ ہیو اینی ادر آپشن ٹو گو فار دیٹ. بٹ آئی فور سی دیٹ اٹ مے ناٹ, مطلب 2027 تو بہت قریب ہے, ابھی کچھ ٹائم لگے گا اس میں آگے جانے میں, اور اس چیزوں کو ہونے میں, بلڈ اپ کرنے میں, اور چائنا کو بھی اس لیول پہ آنے میں کہ وہ ڈائریکٹ کانفرنٹیشن کر سکے اور اسٹیل ورسز اسٹیل جواب دے سکے امریکہ کا. تو بٹ یہ کہ دس ول ہیپن, کیونکہ ڈومیننٹ پاور کین ناٹ بی ریلیگیٹڈ ٹو نمبر 2 پاور وداؤٹ اینی کنفرنٹیشن, یہ ہسٹری بتاتی ہے ہمیں. تو اس میں کوئی نہ کوئی کانفلکٹ ہونے کے چانسز ضرور ہیں, اور اس کا نقصان میرا خیال میں دنیا کو زیادہ ہوگا ان دونوں ہاتھیوں کی لڑائی میں. منیر اکرم صاحب, ایئر مارشل صاحب کی اس بات پہ کہ کوئی نہ کوئی کانفلکٹ ہو سکتا ہے, دیر آر پاسبلٹیز, ڈو یو ایگری ود دس؟ جی آف کورس پاسبلٹی تو ہے. امریکہ میں بہت سارے لوگ ہیں, ان کی جو لابیز ہیں, جو اسٹیبلشمنٹ جس کو کہلایا جاتا ہے, اس میں بہت سارے لوگ ہیں وہ نہیں چاہتے ہیں کہ امریکہ کا جو
سول سپر پاور اسٹیٹس کو چیلنج کیا جائے. پر یہاں یہ بھی میرے خیال میں ٹرمپ کی جو اپروچ ہے وہ بالکل مختلف ہے. وہ تجارت کی طرف، ٹیکنالوجی کی طرف، وہاں انویسٹمنٹ کی طرف ان کی توجہ ہے. تو اگر یہ جو ڈائریکشن ٹرمپ صاحب نے ابھی چلائی ہے which is what the Chinese called constructive strategic engagement، اگر یہ انسٹیٹیوشنلائز ہو جاتی ہے اور اس کے لیے انہوں نے بورڈ آف ٹریڈ بنایا ہے، بورڈ آف انویسٹمنٹ بنایا ہے، ان کی مذاکرات چلتی رہیں گی، دونوں لیڈرشپ کی ملاقاتیں ہوتی رہیں گی، اگر یہ انسٹیٹیوشنلائز ہو جاتا ہے تو یہ دونوں کا فائدہ ہوگا. اور دیکھیے اگر تاریخ کو دیکھیں آپ تو امریکہ اور چین کے درمیان جو اکنامک ریلیشن شپ ہے اس سے دونوں کو فائدہ ہوا ہے. پچھلے 40 سال میں دونوں کو فائدہ ہوا ہے اور یہ نظر آتا ہے. تو یہ دو مختلف قسم کی یہاں پالیسی ڈائریکشنز ہیں. جو امکان ضرور ہے کہ کنفرنٹیشن ہوگا. اگر کل تائیوان نے کہہ دیا کہ ہم انڈیپینڈنس کرتے ہیں، چین بالکل انویٹ کرے گا. پر اگر وہ نہیں کہتے ہیں، وہ انڈیپینڈنس کی طرف نہیں جاتے ہیں جو ٹرمپ صاحب نے ان کو ڈسکریج کیا، تو چین کے نہ 2027 میں نہ 2028 میں چین انویٹ نہیں کرے گا. چین سمجھتا ہے کہ آخر جا کے اکنامک تحت سے پولیٹیکلی وہ تائیوان کو وہ واپس لے آئیں گے اور ان کے لیے بہت ٹائم ہے اس کے لیے. پر اگر تائیوان نے انڈیپینڈنس ڈکلیئر کی تو وہ انویٹ ٹمارو، اور کوئی شک نہیں اس میں. تو کنفرنٹیشن ہے. بٹ آئی تھنک دی ڈائریکشن جو ٹرمپ صاحب نے جو ڈائریکشن لگائی ہے دیٹ از مور پازیٹیو. آئی ہوپ اٹ از انسٹیٹیوشنلائز، پر اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے اس وقت. اچھا چلیں، میں کچھ سوالات ہیں میں واپس آ کے آپ کو کرتا ہوں. مجھے ایک کمرشل بریک لینا ہے. اور یہ جو 16-17 CEO جاتے ہیں چائنا، اور بڑا ایکسپیکٹیشنز بہت ہائی تھی کہ وہاں پہ کچھ ایگریمنٹس، کچھ MOUs سائن ہو جائیں گے. ان کا کیا بنا، وہ اس پہ میں ضرور بات کرنا چاہوں گا. اور جوائنٹ سٹیٹمنٹ جو نہیں آئی اور اس وزٹ کے کنکلوڈنگ ریمارکس نہیں آئے، کوئی جوائنٹ سٹیٹمنٹ نہیں آئی، اس میں کیا وجوہات تھی؟ کیا اس میں کوئی آؤٹ کم ایسا نہیں نکلا، یا ہاؤ شوڈ وی ٹیک اٹ؟ اس کو کیسے ہم لیں، مطلب کہ اس کو کیسے ہم لوگوں کو کیسے بتائیں، دنیا کو کیسے بتائیں کہ واٹ ایگزیکٹلی ہیپنڈ اوور دیئر؟ ایک چھوٹی سی بریک لے لوں، واپس آتا ہوں. جی بریک پہ جانے سے پہلے جی ایک سوال چھوڑے گیا تھا میں، اور وہ یہ تھا کہ ٹرمپ جاتے ہیں چائنا، ان کے ساتھ جناب 16-17 CEOs، ملٹا نیشنل کمپنیز کے CEOs، بڑے ہیوی ویٹس ان کے ساتھ جاتے ہیں. اور وہاں پہ جا کے وہ کیا جو MOUs سائن ہونے تھے، کچھ ایگریمنٹ سائن ہونے تھے وچ ور ان دا آفنگ، وہ جناب کہا جا رہا تھا کہ اس کا انتظار ہو رہا ہے، اور وہ ایز سچ کچھ چیزیں سامنے نہیں آئی، کلیئرٹی سامنے نہیں آئی. کیوں نہیں آئی؟ منیر اکرم صاحب، آپ اس پہ کوئی روشنی ڈال سکتے ہیں؟ جی دیکھیں رانا صاحب، یہ میرے خیال میں یہ غلط فہمی ہے کہ کیونکہ جو CEO ساتھ گئے ٹرمپ صاحب کے تو وہاں ضروری ہے کہ کچھ نہ کچھ انہیں نتیجہ نکالنا. میری نظر میں ٹرمپ صاحب نے یہ جو اپنی پوری ہیوی ویٹس کو وہاں لے گئے، وہ ایک دکھانے کے لیے چینیوں کو کہ ہم سیریس ہیں آپ کے ساتھ انگیج کرنے کے لیے. اچھا، تو اس لیے ان کو وہاں لیا گیا. اب 30 CEOs کے ساتھ 30 MOU تو نہیں سائن ہوتے ہیں، پر یہ ایک جو کمپنی ہے جس کو وہ لے گئے ساتھ، ان کے تعلقات چین میں بہت بڑی، جیسے ایلن ماسک ہے. ٹیسلا سیکنڈ ہائیسٹ سیلز آف EV ان چائنا از ٹیسلا. اسی طرح سے نیویدیا کے چپس جو انہوں نے ابھی کھولا ہے، کوئی H20 چپس جو نیویدیا کے ہیں، وہ اس کو اجازت دی. چین نے کہا کہ نہیں، ہم نہیں لیں گے. ان کو منوانا ہے کہ آپ یہ نیویدیا کے H20 چپس جو پہلے بند کیے تھے امریکنوں نے، وہ کھول دیے ہیں اس وقت. تو وہ بھی بتانا تھا کہ جی ہماری انٹینشنز آپ کی طرف اچھی ہیں اور ہم تو چاہتے ہیں کہ انگیجمنٹ ہو. آئی تھنک دا سمبلزم وہ زیادہ امپورٹنٹ تھا. ایگریمنٹس کا کوئی امکان اس وقت 30 ایگریمنٹ تو نہیں سائن کر سکتے ہیں 30 کمپنیز کے ساتھ. باقی جو یہ تھے
کہ بوئنگ کا کانٹریکٹ ہے, سویابین لینے ہیں, ایگریکلچر پہ اور دوسری کموڈٹیز لینی ہیں, تیل لینا ہے, وہ سب اس کے اوپر میرے خیال میں بات چیت ہوئی ہے, اس کے اوپر معاہدہ ہو جائے گا, کیونکہ راستہ کھلا ہے اس وقت. تو میرے خیال میں یہ تھوڑی سی غلط فہمی تھی کہ کیونکہ سی ای اوز کو لے گئے تو وہیں اگریمنٹ ہونا ہے. اور جوائنٹ کمیونیکیٹ جہاں آپ نے ذکر کیا, جوائنٹ کمیونیکیٹ ہوتا ہے تو بڑی مشکل سے نیگوشیٹ ہوتا ہے, اسپیشلی یہ دو بڑی طاقتوں کے درمیان اگر جوائنٹ کمیونیکیٹ ہوگا تو اس کو ایک نقطہ کے اوپر نیگوشیشنز ہوتی ہیں. اس وقت میرے خیال میں نہ امریکہ چاہتا ہے نہ چین چاہتا ہے کہ ان کی جو اختلاف ہوں وہ کھل کے آگے آ جائیں, کیونکہ جب یہ کمیونیکیٹ آپ نیگوشیٹ کرتے ہیں تو نہ صرف آپ کی کنورجنس پہ بات چیت ہوتی ہے, آپ کی ڈائیورجنس پہ بھی بات چیت ہوتی ہے, تو وہاں امکان ہوتا ہے کہ ٹاکس ول بریک ڈاؤن. تو اس لیے انہوں نے جوائنٹ کمیونیکیٹ نئی کوشش کی, جوائنٹ کمیونیکیٹ, اور میرے اسمارٹ ناٹ ٹو ڈو اٹ. اچھا یو تھنک اٹس واز اے اسمارٹ موو کہ انہوں نے نہیں کیا. آپ اس چیز سے ایگری کریں گے, آپ کے بھی یہی خیالات ہیں احتشام صاحب کہ اٹ واز اے اسمارٹ موو آن بہاف آف چائنا اینڈ امریکہ کہ دے جوائنٹ اسٹیٹمنٹ نہیں لے کے آئے, کیونکہ اس میں جو اگر کوئی اختلافات کوئی ہیں بھی وہ سامنے نہ آئیں, پبلکلی سامنے نہ آئیں تو زیادہ بہتر ہے. یہ ایک اچھی موو تھی, میرے خیال میں اچھی موو تھی. آپ کا کیا ہے اس پہ خیال ہے احتشام صاحب؟ جی مبشر, ایک چیز میں ایڈ کر دوں, وہ جو بات ہو رہی تھی نیکسیشن کی 2027 کی, تو آپ کے پروگرام سے پہلے میں ریپیٹ پروگرام دیکھ رہا تھا CNN پہ فرید زکریا کا. انہوں نے اب 2 بندے بٹھائے تھے, خاتون ایک مرد, وہ 2 حکومتوں کے پرانے ایڈوائزر رہ گئے. یہ ان کا کنکلوژن تھا جس کو بڑی حد تک فرید زکریا نے بھی کہا تھا کہ جی میں بھی سمجھتا ہوں کہ ایسا ہو سکتا ہے, یہ ان کی بات تھی. اچھا اب دیکھیں یہاں پہ جو ہوا ہے, یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اتنی بڑے لیول کی جس کو کہتے ہیں سبمٹ ہو اور جوائنٹ کمیونیکیٹ نہ آئے. اب یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں مریکہ اکرم صاحب کہ کہیں نہ کہیں اختلاف تھا, کوئی باتیں تھیں, اور پھر آپ نے دیکھا ان کی وزارت خارجہ نے اپنا بیان جاری کیا, چائنا نے, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جہاز میں جاتے ہوئے کچھ باتیں کی, اور پھر وائٹ ہاؤس سے تھوڑی بہت سامنے آئی باتیں. ایک چیز جو امریکن کے لیے مجھے لگتا ہے رانا مبشر بہت ہی سیٹسفائنگ ہے, وہ یہ ہے کہ بار بار پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے تھے کہ بھی تیل آپ ہم سے لے لینا. پہلی دفعہ چائنا نے یہ کہا ہے کہ جی ہم آپ سے تیل لینے کے لیے تیار ہیں, کیونکہ ایک تو آپ دیکھ لیں انہوں نے بھی کہیں نہ کہیں میرا خیال ہے چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے. وہ بھی نہیں چاہتے کہ کوئی کنفرنٹیشن یا لڑائی اس حد تک چلی جائے. اور ہمارا ویسے دیکھیں ان کی اوور کوئی $500 بلین کی ٹریڈ ہے, اور اس کا آپ دیکھ لیں بیلنس آف ٹریڈ بہت زیادہ امریکہ کے حق میں ہے, چائنا کے حق میں ہے. وہ یہی چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے اس کو کم کیا جائے, جابس کے حوالے سے, ٹیکنالوجی کے حوالے سے چائنیز کمپنی جو ہے نا وہ جوائنٹ وینچر کریں. تو میرا خیال ہے یہ پریزیڈنٹ شی نے بڑے واضح طور پہ ان کو کہہ دیے کہ ہم کریں گے. ابھی آپ دیکھ لیں جہاں تک کتنا بڑا ڈیلیگیشن لے کے گئے تھے, یہ پہلی دفعہ مجھے لگتا ہے, ورنہ نارملی مبشر یہ ہوتا ہے کہ پہلے سے چیزیں ورک آؤٹ ہوتی ہیں. وہ MOU سائن ہونے سے پہلے بہت ساری چیزیں ایسی آ جاتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ کہاں کہاں ایگریمنٹ ہو سکتا ہے, وہ نہیں ہوا. لیکن آپٹکس یہ بتا رہی ہیں کہ یہ ٹریڈ کے حوالے سے جو کہہ رہے تھے ہم بڑی ڈیل لینے میں کامیاب ہو جائیں گے, وہ مجھے لگتا ہے ان کی چین ملاقاتیں ہونی ہیں وہاں پہ وہ ہو جائیں گی. باقی پولیٹیکل معاملات جو ہیں, چاہے ایران کا معاملہ ہے, چاہے تائیوان کا معاملہ ہے, اس میں چیزیں جو ہے نا وہ لمبی ہوں گی, ڈیلے ہوں گی. وہ دیکھنا پڑے گا کہ امریکن پالیسی اپنی کس حد تک چینج ہوتی ہے. ایک بات تو انہوں نے بڑا واضح طور پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جس طریقے سے چائنا کو میں کہوں گا جس کو کہنا چاہیے کہ ایک قسم کی سپورٹ کر دی ہے کہ بھی دیکھیں ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ ہم نے آ کے کوئی جنگیں کرنی ہیں یا آپ کے علاقے میں آ کے چودراہٹ کرنی ہے, وہ صرف اپنے ویسٹرن ہیمسفیئر میں ہی وہ انٹرسٹڈ ہے. ابھی وہ دیکھیں وہ تو بالکل یہ ان کو کہہ رہے ہیں. ایون تو انہوں نے تائیوان کو بھی کہہ دیا کہ بھی آپ ہم سے اسلحہ کیوں لیتے ہیں, آپ کے پاس تو اتنی بڑی چپس انڈسٹری ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہے, آپ دنیا کے بہترین ڈرون بنا سکتے ہیں تو بنائیں نا, ہم پہ کی توقع کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے یوں لگتا ہے کہ پالیسی امریکہ کی بھی چینج ہوگی, اور دوسری طرف سے جو ایک بہت بڑا اکنامک ایج ہے چائنا کا, وہ اس کا وہ فائدہ اٹھاتے ہوئے میرا خیال ہے پولیٹیکل لیول پہ بہت ساری میرا خیال ہے باتیں جو ہے نا وہ الٹیمیٹلی کی امریکہ سے منوانے میں کامیاب ہو جائیں گے. جی مبشر. اچھا ایئر مارشل صاحب, ذرا میں تھوڑا سا ایران اور امریکہ کا جو کانفلکٹ ہے اس کی طرف آنا چاہوں گا. میں ذرا ایک کویشچن ہے, مطلب کہ دیکھیں ایک سول سپر پاور اتنی مطلب کہ اس کو کوئی اس کے مقابلے میں ابھی تک تو ایسا سچ نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل بھی ایک پاور ہے, ٹھیک ہے. جب یہ دونوں پاورز جو ہیں وہ ایران کو اگر دیکھا جائے
تو ایز سچ وہ ٹف ٹائم انہوں نے دیا, ٹف ٹائم بالکل دیا. امریکہ نے اور اسرائیل نے ایران کو ٹف ٹائم دیا. ان کی بہت سی وہاں پہ جو لیڈرشپ ہے اس کو انہوں نے ایلیمنیٹ کیا. اس کے بعد نیوکلیئر سائنٹسٹ ایلیمنیٹ کیے. جو پینیٹریشن ان کے اندر تھی کوئی 80-85% ہاسٹائل انٹیلیجنس آؤٹ فٹس کی ایران کے اندر تھی وہاں پہ موجود پینیٹریشن. اور جو بھی ٹارگٹس انہوں نے اچیو کیے, جو بھی ٹارگٹس ہٹ کیے, چاہے اسرائیل نے چاہے امریکہ نے, وہ بڑے پریسائز تھے. اور دیٹ مینس کہ انٹل بڑی اچھی مل رہی تھی ان کو. کیا وہ جو ایسٹس ہیں جن کو وہ ایسٹ سمجھتے ہیں ان کے فولڈز میں ہے ایران کے اندر, وہ کیا وہ ایسٹس ختم ہو گئے, ان کو پکڑ لیا گیا, وہ ڈسٹروائے ہو گئے؟ کچھ تو ہوئے, وہ سامنے آئے, لیکن سب تو نہیں ہو سکتے کہ ختم ہو جائے ایسٹس ان کے. تو وہ اب اتنی بڑی جو ہے ایگو تو ہرٹ ہوئی, چاہے وہ اسرائیل کی ہو چاہے وہ امریکہ کی ہو. تو ایران جو ہے اس وقت اسٹریچ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے سارا ایشو جو ہے اسٹریٹ کا ایشو, ایگریمنٹ نہ ہو, ایم او یو نہ ہو امریکہ کے ساتھ, اس کو اسٹریچ کیا جائے اور مزید جو ہے پرابلمز کریٹ کی جائیں, چاہے وہ اسرائیل ہو ود ان ان کے اندر ملک کے اندر ان کے لیے پرابلمز ہو, اور اسی طرح امریکہ کے اندر پرابلمز چلتی رہیں ٹرمپ کے لیے. یہ کوئی اس لائک اے ٹیکٹکس یا ہاؤ شوڈ وی ٹیک اٹ جی ایئر مارشل صاحب؟ دیکھیں, جو امریکہ کی پرسیپشن تھی یا اپریسیشن آف سچویشن تھی ایران کے بارے میں, وہ بالکل ان کی ایک فلاڈ نکلی, یا وہ اس طرح سے ہو نہیں سکا جس طرح سے وہ چاہتے تھے. کہ وہ چاہتے تھے کہ شاید وینزویلا ٹائپ انہوں نے شاک اینڈ آ کریٹ کر کے ایک دم سے رجیم چینج کر دیں گے اور کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, اور جو رجیم ہے یا لیڈرشپ ہے وہ بکل ڈاؤن کر جائے گی اور ختم ہو جائے گی, سرنڈر کر دے گی. تو وہ چیز یہ کرتے رہے ہیں اوور اے پیریڈ آف ٹائم. جتنی بھی کنٹریز میں انہوں نے یہ کی ہے اپنی ایئر پاور کا استعمال, تو اس میں یہی کہ ول آف دا لیڈرشپ بریک کرتے. دیٹ ڈنٹ ہیپن ان کیس آف ایران. وہ ایسا ہو نہیں سکا, اور بجائے اس کے کہ, اور وہ یہ چاہتے تھے کہ IRGC کی لیڈرشپ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی, سرنڈر کر جائے گی. اسی طرح جو ان کا نیوکلیئر پروگرام ہے اس کو اوبلیٹریٹ کر دیں گے, اس کو ختم ٹوٹلی. جو ان کا میزائل پروگرام ہے اس کو تہس نہس کر دیں گے. وہ چیزیں ہو نہیں سکیں, اور اس کے برعکس یہ ہوا کہ ڈیفینیٹلی ایران کا انفراسٹرکچر بہت نقصان ہوا, بہت ساری لیڈرشپ ان کی ماری گئی, بہت سفرنگ اینڈ سیکریفائس تھی. بٹ دے سفرڈ اینڈ دے سیکریفائز بٹ دے ڈنٹ سرنڈر. تو وہ جو ایک انہوں نے ریزالو شو کیا ایز اے نیشن, اس سے اینڈ آف دا ڈے یہ چیز ہوئی کہ ایک تو اسٹریٹ آف ہارموز جو ہے اس کا انہوں نے کنٹرول لینا شروع کر دیا, وہ انہوں نے بند کر دیا جو کہ پہلے نہیں تھا. اور جو کاسٹ آف وار ہے وہ انہوں نے بہت زیادہ انکریز کی امریکہ کے اگینسٹ بائی ریٹیلیٹنگ اینڈ رسپونڈنگ ان اے ویری بفٹنگ مینر. کہ انہوں نے وہ تیاری کی ہوئی تھی, یا ان کو پتا تھا کہ اس طرح کی اسیمیٹرک وار انہیں لڑنی پڑے گی کہ جس میں ایئر پاور ان کی ختم ہو چکی ہوگی, اور دنیا کی سب سے بڑی ایئر پاور جو ہے ان کے خلاف استعمال ہو رہی ہوگی. ان کے ارد گرد جتنے ملک ہیں وہ ہاسٹائل ہیں جو ان کی مدد نہیں کریں گے بلکہ ان کے دشمن کی مدد کریں گے. تو انہوں نے میزائل ٹیکنالوجی اور ڈرون ٹیکنالوجی کے اوپر بہت ایک کمال حاصل کیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی بہترین ٹیکنالوجیز میں سے, جس کا شاید امریکہ کو بھی اندازہ نہیں تھا, ان کی ڈرون ٹیکنالوجی ہے ایران کی. اور جو انہوں نے شو کیا بائی ریٹیلیٹنگ اینڈ بائی انکریزنگ دا کاسٹ آف امریکن وار, جو کہ اب شاید ان کے لیے بھگتنا یا ان کے لیے یہ فیس کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. جس طرح کی انہوں نے سیمیٹرک کاسٹ دی اگینسٹ دیئر ٹوما ہاکس, یعنی کہ 3-4 ملین کا میزائل ہے, وہ صرف 2-2.5 ہزار پیسے ڈرونز جو ہیں وہ اس کی مطلب کاسٹ اتنی ہے 2-2.5 ہزار مطلب ڈالرز کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے, جو انہوں نے شاہد استعمال کیے ہیں. زیادہ 20-25 ہزار اگر آپ ویپنز لگا دیں اس کے اوپر, تو اگینسٹ 3 ملین مطلب ٹوما ہاک, اور جو باقی بے تحاشا انہوں نے ٹیکنالوجی استعمال کی, ان کے ایئر ڈیفنس سسٹمز جو ہیں ان کے خلاف, جو ایک کمپلیٹ آئرن ڈوم کے اگینسٹ. تو یہ ساری چیزیں جو ہوئیں اس میں اینڈ آف دا ڈے جو ہے ایران جو ہے بیکیم مور وکٹوریس. ان کا نیریٹو بھی زیادہ بکا, ان کی انفارمیشن ڈومین میں بھی بہتری ہوئی. تو اب جو سچویشن ہے, جو اینڈ گیم جس طرح آپ کہہ رہے تھے, وہ ہم دیکھتے ہیں کہ میرا نہیں خیال کہ اسٹیٹس کو میں زیادہ فرق آئے گا, ایکسیپٹ فار 3 things which has happened and which may not change. ایک تو یہ کہ کنٹرول آف ہارموز جو ہے وہ اب ایران ٹیک اوور کرے گا اور اس کو مینٹین رکھے گا کافی حد تک. دوسرا یہ کہ ایران کی جو ڈیٹرنس ہے, اسٹریٹجک ڈیٹرنس, وہ انکریز ہو جائے گی آفٹر دس وار, اور وہ نظر آئے گی. اور تیسری جو امریکہ کی ایک لانگ ٹرم
ملٹری پریزنس ہے گلف میں اس کو بھی جو ہے نا دھچکا پڑا ہے، وہ بھی کم ہوگی اور اس کا اثر رسوخ بھی کم ہوگا، کیونکہ گلف کنٹریز کو یہ شاید احساس ہو، کیونکہ یہ وہ ہے جو کہ امریکہ کا انڈسٹریل کمپلیکس، ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کو چلاتی ہیں، یہ 3-4 کنٹریز جو گلف کی ہیں، ان کو بھی اس بات کا احساس ہوگا کہ کوئی امپریگنیبل نہیں ہے ڈیفنس، بلکہ اسرائیل کے لیے مدد زیادہ کی امریکہ نے ایز کمپیئر ٹو دیز گلف کنٹریز، اینڈ دے ور آل ٹارگیٹڈ اینڈ ناٹ اونلی ٹارگیٹڈ، دے ور ہٹ ویری بیڈلی. اور اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو یو اے ای کا جو حال ہے اور باقی جو کنٹریز کا ہے تو وہ ایک انسیکیورٹی ان کے پاس آ گئی ہے. تو اوور آل جو ایک ہے آئی وڈ سے کہ آفٹر سفرنگ اینڈ سیکریفائس ایران ہیز ایمرجڈ ایز اے اسٹرانگ کنٹری، اور اسٹریٹجیکلی ڈیٹرنس ان کی بہتر ہوئی ہے، اور امریکہ نے اپنے کوئی بھی آبجیکٹیوز جو ہیں ایز سچ اسٹریٹجک آبجیکٹیوز حاصل نہیں کیے اس جنگ میں ایران کے خلاف. اور یہ لاسٹلی آئی وڈ سے کہ ڈیفینیٹلی یہ بھی ایک چوک پوائنٹ تھا جو اگین چائنا، بیکاز 80% آف دا ایران آئل گوز ٹو دا چائنا، تو چائنا کو بھی اثر کرنے کے لیے یہ ایک مارکا تھا جو کہ انفارچونیٹلی فیل ہو گیا ایز کمپیئر ٹو وینزویلا ایکشن. اچھا منیر صاحب، ویری کوئکلی مجھے آپ اس چیز سے بتائیے کہ جو ایئر مارشل صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب ایران جو ہے اسٹریٹ پہ اسرٹ کرتا رہے گا، اسٹریٹ آف ہارمز پہ اسرٹ کرتا رہے گا، ڈو یو ایگری ود دس؟ نہیں جی. اچھا اب دیکھیں یہ اسٹریٹ میں اسرٹ تو کیا ہے، پر ایران مسٹ سی کہ یہ جو انہوں نے جو کہا ہے کہ ہم کنٹرول کریں گے، ہماری سوورینٹی ہوگی، یہ انٹرنیشنل لاء کے خلاف ہے. This strait has been open according to international law. اگر دنیا یہ مان جاتی ہے کہ ایران کی یہاں کنٹرول ہوگا، ایکسکلوسیو کنٹرول ہوگا، تو پھر آپ دیکھیں دوسرے جو چوک پوائنٹس ہیں ملاکا میں کیا ہوگا. جی دوسری جگہیں بھی ہیں جہاں سے انٹرنیشنل نیویگیشن جاتی ہے، کامرس فلوز. یو تھنک دی انٹرنیشنل کمیونٹی ول نیور ایکسیپٹ کہ ایک پاور کو یہ اختیار ہو کہ اسٹریٹ کو بند، انہوں نے فزیکلی بند کر دیا ہے، ملیٹریلی بند کر دیا ہے، پر جب معاہدہ ہوگا اس معاہدے میں کچھ نہ کوئی اور نتیجہ نکلے گا. اس میں یا تو کوئی انٹرنیشنل اتھارٹی بنے گی، یا کوئی ریجنل اتھارٹی بنے گی، یا کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوگی جس کے تحت انٹرنیشنل ٹریفک ول فلو فرام دے. ایکسکلوسیو کنٹرول ایران کو نہیں دیں گے، پوری دنیا ان کے خلاف ہو جائے گی، انکلوڈنگ جو ان کے جو دوست ملک ہیں وہ بھی خلاف ہو جائیں گے، کیونکہ کنٹرول انٹرنیشنل اسٹیٹ کا ان کو کنٹرول ملنا بڑا مشکل ہے، اور میرے خیال میں یہ نہیں ہوگا. اچھا سو انٹرنیشنل اتھارٹی کیا بن سکتی ہے؟ احتشام صاحب وائنڈنگ ریمارکس چاہیے آپ کے. دیکھیں میں منیر اکرم صاحب نے بڑی اچھی بڑی خوبصورت طریقے سے بات کی ہے. دیکھیں اب جس طریقے سے آبنائے ہرمز کا معاملہ خراب ہو گیا ہے نا، وہ ساری دنیا کہتی ہے کہ جی یہ فری انٹرنیشنل واٹر وے ہے، اس پہ آپ قبضہ نہیں کر سکتے. دو ہی مین میڈ تھے، ایک آپ دیکھ لیں جو پاناما والی ہے اور نہر سویز ہے، ملائکہ والی دیکھ لیں اور یہ والی دیکھ لیں، یہ صدیوں سے قبل مسیح سے جو ہے نا یہ چل رہی ہیں فریلی، اس پہ آپ قبضہ نہیں کر سکتے. دوسرا امریکن کسی صورت میں بھی مبشر اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. تیسری امپورٹنٹ چیز ہے کہ ابھی نیو یارک ٹائم کی سٹوری تو بتاتی ہے امریکہ نے پھر تیاری کر لی حملہ کرنے کے لیے. تو میرا خیال ہے یہ ساری چیزیں بڑا واضح طور پہ بتا رہی ہیں کہ اگرچہ ایران کا پلہ بھاری سینس میں ہے کہ ایک ملٹری ڈیفیٹ ساری دنیا کہتی ہے امریکہ کو ہی، ساری دنیا کہتی ہے، امریکی کہتے ہیں کہ نیشنل ہیوملیشن لے کے آئے پریزنٹ ٹرم ہمارے لیے، لیکن یہ وہ مسئلہ ہے آبنائے ہرمز کا مبشر جس پہ ضرورت سے زیادہ سٹینڈ لینے کی اگر کوشش کی ایران نے تو میرا خیال ہے اس کا بلف کال کر دیا جائے گا. اور پھر یہ کہ جو بڑی دنوں سے جو کانگریس کو لکھ کے دے چکے ہیں کہ جی 60 دن کے بعد جو ہم نے آپ سے اجازت لینی تھی ہم نہیں لے رہے، ہم نے کوئی لڑائی نہیں کرنی، تو میرا خیال ہے وہ لڑائی میں جو لگتا ہے کہ کودنے پہ مجبور ہو جائیں گے. یہی وجہ ہے کہ جو میری اطلاع ہے کہ محسن نقوی صاحب گئے ہوئے ہیں وہاں پہ تہران میں، ان کو یہی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھی ایک حد تک آپ چیزیں جو کر سکتے ہیں ایک حد تک نہیں کر سکتے، لہذا آپ کمپرومائزنگ پوزیشن میں چلے جائیں ورنہ آپ کے لیے بڑی مشکلات ہوں گی. اب دیکھنا یہ کہ وہاں سینس پریویل کرتی ہے یا ان کے درمیان جو اختلافات اس وقت چل رہے ہیں ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ میں اور مذہبی لیڈرشپ میں وہ رہتے ہیں. تو میرا خیال ہے اب ایران کو چاہیے کہ فائدہ اٹھا لے اس وقت جو اس کی گڈ ول بن رہی ہے، لیٹ کرنے سے ان کے لیے معاملات خراب ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ جی. آپ لوگ تشریف جاتے جاتے میں صرف ایک چیز یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ بالکل ٹھیک ہے، یہاں پہ ایک اتنا جو باتوں کو یا اتنا اس سلسلے کو سٹریچ کرنا چاہیے جہاں تک ممکن ہو،
اس ضرورت سے زیادہ اگر چیزوں کو سٹریچ کیا جائے گا تو پرابلمز کھڑی ہو سکتی ہیں، اور کیونکہ اس کی وجوہات ہے، ایک وجہ نہیں ہے، اس کی وجوہات ہے۔ وجوہات یہ ہے کہ جناب ایران کو چاہیے کہ وٹ ایور از کمنگ اٹس وے وہ اس کو گریب کر لے، اس اپرچونٹی کو ایران جو ہے گریب کر لے، اٹس ہائی ٹائم ناؤ۔ اور اگر ان اپرچونٹیز کو گریب نہیں کرے گا ایران اس وقت، تو پھر جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایک سچویشن بن سکتی ہے، اور یہ ضرورت سے زیادہ سٹریچ کرنے سے ایک پرابلمز کھڑی ہو سکتی ہیں، اور وہ پرابلمز جو ہیں پھر اس سے کچھ حاصل وصول شاید ممکن نہ ہو۔ فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔